بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ قرض کی وجہ سے یا مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج میں آپ کو قرآن مجید کی جو آیات اور جو دو مسنون دعائیں بتانے جا رہا ہوں، اللہ کی مہربانی سے آپ پر اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ قرض اتر جائے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کے مالی وسائل میں بہت زیادہ آپ کو برکات عطا فرمائے گا، مالی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اور جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اور پوری تندہی یکسوئی کے ساتھ کریں گے تو 7 سے 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یہ اثرات کس طرح نظر آئیں گے، اس کی کئی صورتیں میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں، اور آپ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اپنا اسم اعظم ضرور کیجیے گا۔ اسم اعظم کے متعلق میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک اسلام کی صحیح روح جائے، لوگ قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصورہ دعاؤں کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب سے گزارش یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسرے لوگوں کو ویڈیو جو ہے وہ شیئر بھی کیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ پہ نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، آپ جمعہ پہ کیوں نہیں آئے تھے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یوحنا بن باریہ نامی ایک یہودی کا قرض دینا تھا، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ ٹائم لے چکا تھا۔ وہ میرے دروازے پر تاڑ لگا کے کھڑا تھا کہ اگر میں نکلتا تو وہ میرے گلے میں کپڑا ڈال لیتا، گویا میرا گریبان پکڑ لیتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس ڈر سے گھر میں ہی نماز ظہر پڑھ لی، نہیں آ سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، ہم آپ کو ایسی دعا بتاتے ہیں، آپ وہ کریں۔ اگر آپ پر زمین کے برابر بھی سونا قرض ہوگا، گویا قرض کا پہاڑ ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کی ادائیگی کا غیبی اسباب پیدا فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ دوسری دعا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے سکھائی تھی، جو آپ نے کئی لوگوں کو بتائی۔ آج تک آپ کے ایک غلام آپ کے پاس آئے کہ حضور قرض کی وجہ سے بہت زیادہ جکڑا گیا ہوں، بہت قرض ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تمام راستے بند ہو گئے ہیں، مالی تنگی بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ پریشان نہ ہو، میں تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں جو دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ اللہ نے میرا قرض بھی ادا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی تنگی سے بھی بچا دیا۔ گویا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ تو سنیے یہ دونوں دعا۔ پہلی دعا جو ہے وہ یہ ہے، امام قرطبی نے اس کو لکھا، اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ امام قرطبی نے، یہ جو حضرت معاذ بن جبل والی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، قرآن مجید کی آیات پڑھا کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، یہ صبح و شام 3 بار پڑھ کر آخر میں یہ دعا جو ہے یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھ دینی ہے، جو نبی پاک نے سکھائی۔ آیات اس طرح پڑھنی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ آیت صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے آگے یہ دعا پڑھنی ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی۔ یہ ایک دفعہ دعا پڑھ دینی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی پاک نے دعا سکھائی تھی، یہ صبح و شام اس دعا کے ساتھ آپ نے 3 دفعہ بھی پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا معنی یہ کہ اے اللہ پاک، میری رزق حلال میں وافر برکات عطا فرما، مجھے حرام سے بچا، اے اللہ مجھے مخلوق خدا سے جو ہے وہ غنی فرما، اور اپنے فضل سے مجھے مالا مال کر دے۔ تو یہ تصور رکھ کے یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اسم اعظم بھی کیجئے۔ اسم اعظم 2 طرح سے نکالا جاتا ہے، ایک نام کے حرف کے مطابق۔ اگر آپ نام کے حرف کے مطابق نکالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس کا طریقہ یہ، پہلے 11 دن یہ 500 بار، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 11 دن کے بعد پھر ہر نماز کے بعد اس کو 100 بار کر دینا ہے۔ کسی نماز پہ رہ جائے، اگلی نماز پہ اس کو ڈبل کر دیں، سارا دن نہ پڑھا جائے، شام کو پڑھ لیں، مگر پہلے 11 دن عشاء کی نماز کے بعد کی پابندی کرنی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پر قرض ہے یا مالی مسائل ہیں
تو آپ یہاں پر نام لکھ دیں تو ہم انشاءاللہ اپنی جو اسم اعظم کی خاص مجلس ہوتی ہے اس میں آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اب آئیے سنیے کہ 7 دن میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ جب آپ وظیفہ کریں گے تو 7 دن سے لے کر 11 دن تک آپ کے دل کے اندر ایک ہوپ پیدا ہو جائے گی۔ پہلے جو مایوسی ہے وہ مایوسی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، آپ کو ایک امید نظر آئے گی، آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا، آپ کو پازیٹیو تھنکنگ آئے گی، مثبت خیالات آئیں گے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو اتر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نیت کر لیں کہ میں نے قرض اتارنا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، جو بندہ قرض اتارنے کی نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ہم نے جس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کی غیبی مدد فرمائی۔ اس حوالے سے بھی غیبی مدد ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اگر آپ قرض دینے کے لیے ابھی قرض دینے کے متحمل نہیں ہیں، آپ کے پاس انتظامات نہیں ہیں، تو قرض خواہ خود آپ کو آگے ٹائم دے دیتا ہے، آپ کو قسطیں کر دے گا، آپ کے لیے آسانی کا راستہ نکال دے گا، اور آپ کی جگہ پر ممکن ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ قرض دے دے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے وہ جو مثبت خیال اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ میں ڈالیں اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو شیئر کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔